اگر آپ ناکام نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ نے بہت سیف گیم کھیلی یا آپ نے کبھی کام ہی نہیں کیا. اس دنیا میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. اب وہ جو ناکامی ہے نا وہ بیسیکلی فیڈ بیک ہوتی ہے, وہ ناکامی نہیں ہوتی. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز اینڈ میڈیا کلینک سے احمد سے بات کر رہا ہوں. اور آج جو ہے وہ ایک بڑے زبردست ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا کہ ہاؤ ٹو کنورٹ فیلئر انٹو سکسیس. ہم زندگی میں سارے لوگ ناکام ہوتے ہیں, آپ کبھی ناکام نہیں ہوئے. اگر آپ ناکام نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ نے بہت سیف گیم کھیلی یا آپ نے کبھی کام ہی نہیں کیا. اس دنیا میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. اب وہ جو ناکامی ہے نا وہ بیسیکلی فیڈ بیک ہوتی ہے, وہ ناکامی نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا, اگر آپ میتھمیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو میتھمیٹکس جو ہے اس میں ون پرابلم از اکول ٹو ون سلوشن. لیکن اگر ہم عام جو ہماری زندگی ہے اس میں اگر ایک کوئی مسئلہ ہے تو اس کے جو جواب ہے نا وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. کہ آپ کے پاس کوئی, آپ کے سامنے کوئی چیلنج آ گیا اور آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے اور آپ اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ایک حل نہیں ہوگا, آپ کو بہت سارے حل ملیں گے. لیکن اگر آپ اس کو فوکس کریں گے اور آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اب ہم زندگی میں ظاہر ہے ہمیں بہت سارے گلے ہوتے ہیں. کیا ہوگا جی, میرا اسکول اچھا نہیں تھا, مجھے پیرنٹس اچھے نہیں ملے, مجھے جو ہے وہ جائیداد صحیح نہیں ملی, مجھے جو ہے وہ ٹیم اچھی نہیں ملی. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں کہوں گا جی میرا استاد اچھا نہیں ہے, اس نے مجھے اچھا پڑھایا نہیں ہے, یار وہ تو چھٹیاں زیادہ کرتے تھے. یعنی میرے پاس جو بلیم گیم ہے نا وہ کھیلنے کے لیے اتنے زیادہ جو ہے وہ ریزننگ ہوگی کہ اور یہی جو چیز ہے مجھے ڈیٹریکٹ کرے گی. اور ایک اور بات یاد رکھیں آپ کہ زندگی میں ناکام لوگوں کی ایک بہت بڑی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. وہ چیزوں کو خود اپنے اوپر نہیں لیتے کہ اس کا میں رسپانسیبل ہوں. آج ہم آپ سے چند چیزیں ڈسکس کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو ناکامی ہے اس کو کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں. اب دنیا میں جو سب سے بڑا رسک ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے زندگی دی اور آپ نے کوئی رسک نہیں لیا. اب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو رسک نہیں ہوتا. جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو رسک نہیں ہوتا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. کیا گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں نہ بیٹھیں. چونکہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے, یہ جو ڈیفائن کرتا ہے کہ جی ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے یا ناکام رہنا ہے. ایک ہی اسکول ہوگا, ایک ہی کلاس ہوگی, اس میں پڑھنے والے ایک جو ہے وہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ٹاپ پہ چلا جائے گا اور 3 بندے کوستے رہیں گے کہ نہیں یہ میرا اسکول جو تھا نا اس کی دیواریں ٹیڑھی تھی. اب ہم بات کریں گے کہ جی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ایڈریس کریں تو ہم اپنی زندگی میں جو ناکامی ہے اس کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں. کیونکہ اکثر آج کل جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جب ان سے بات ہوتی ہے یا کسی سیمینار میں یا ٹریننگ فورم میں, تو وہ وہی ہوتا ہے کہ نہیں جی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا, میرے تو مسائل ہیں. اور اکثر میں سوچتا ہوں کہ جب لوگوں سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب تھے تو آگے پڑھ نہیں سکا. تو جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کے حالات بہت خراب تھے اور ان خراب حالات کے اندر بھی انہوں نے سروائیو کیا ہے اور بہت آگے تک چلے گئے ہیں, تو میں پھر دیکھتا ہوں اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ استعمال نہیں کرتے. میں آپ کو ایچ آر کی ایک مثال دیتا ہوں. جاپان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ گاڑیاں جو ہیں وہ بناتا ہے اور پوری دنیا کو گاڑیاں سپلائی کرتا ہے. اور دنیا کی جتنی بچی بڑی کمپنیز ہیں آپ یو نیم اٹ آپ کو جاپان ملے گا. آپ یہ دیکھیں, آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جاپان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر جو ہے وہ مشتمل ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس لینڈ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو ہیومن ریسورس ہے انہوں نے اس کو اتنا بیسٹ مینیج کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کو سب سے زیادہ لوہے کی گاڑیاں بنا کے بیچتے ہیں اور ان کی زمین سے 1 گرام لوہا بھی نہیں آتا. یہ کمال ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں سے چیزیں منگوا کے اور انہی کو دوبارہ ویلیو ایڈ کر کے آپ دنیا کو بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑا کمال ہے. اور اس کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں آپ کو یہ گلا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میری ٹیم اچھی نہیں ہے. تو اچھی ٹیم بنائی کس نے؟ آپ نے بنائی ہے نا. اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ آپ کے اندر یہ ودیت کی ہے, آپ کو بلڈن ہے آپ کے اندر یہ بات کہ آپ ریسورسز پیدا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے جاپان کی بات کی کہ ان کے پاس لوہا نہیں ہے لیکن وہ تو ساری دنیا سے لوہا منگا کے جو ہے وہ گاڑیاں بنا کے ساری دنیا کو بیچ دیتے ہیں. یہ کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریسورسز ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں. اب ریسورسز کیا ہیں, جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو ہم ریسورسز کے جو اندر ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اب آپ اگر ریسورسز پہ گلا کرتے ہیں تو یہ کنسیپٹ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ ریسورسز جو ہیں ان کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ایک جو اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو
فوکس ہوتا ہے نا, اگر ہم اس کو دوسرا اس کا پوائنٹ لے لیں, یا وہ کیا ہوگا کہ ہم پاسبلٹیز کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم ڈیفیکلٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے. فار ایگزامپل دنیا میں 3-4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے کوئی چیلنج آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کر ہی نہیں سکتا, یہ تو بہت مشکل کام ہے, اور پھر دوسروں کو بھی وہ ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی راستہ روکتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, تم کیسے کر سکتے ہو, دیکھو تم تو ہی بڑے غریب ہو, تم تو کر ہی نہیں سکتے, تم تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہو, تم تو مطلب وہ اتنی جس طرح وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا, وہ سب کو اپنے جیسا ہی کرنا چاہتا ہے. اب اس نے ناکامی دیکھ لی ہے, وہ بیٹھ گیا. اب دوسری طرح کے لوگ ہیں, وہ گئے, انہوں نے دیکھا کہ جی کچھ سامنے کچھ چیلنجز آ گئے ہیں یا کوئی ہرڈل آ گئی ہے کوئی اپنے گول کو کلیئر کرنے میں, تو وہ کیا کریں گے, وہ اس اپنے مسئلے کا حصہ بن جائیں گے. ایسے کیسے بنیں گے؟ فار ایگزامپل آپ کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بات ایسی کی ہے جو آپ کو اپنے منزل سے دور کر رہی ہے, تو آپ جواب در جواب, جواب الجواب, تو یعنی وہ آپ اتنے کمپیکٹ اس کو کر دیتے ہیں کہ آپ اس سے نکلنا بھی چاہیں تو آپ اسے نہیں نکل سکتے. اچھا, تیسری طرح کے لوگ کیا ہیں؟ تیسری طرح کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں, اس مسئلہ آپ نے دیکھا کوئی چیلنج سامنے آیا, اب اس چیلنج کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. آپ نے اسے بہت سارے اپنی فیملی میں یا ارد گرد اپنے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو کوئی مسئلہ پیش آیا اور وہ ساری دنیا کو کہتے ہیں یار میں تو تباہ ہو گیا ہوں. اچھا, ان کے پاس پیسے بھی ہوں گے, وہ لوگوں کہیں گے یار بڑا غریب آدمی ہوں, اس لیے کہیں گے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی پیسے ہی نہ مانگ لے. وہ اتنی پرابلمٹک اپنی لائف دوسروں کے سامنے کھینچتے ہیں اور ان کی زندگی واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بندے کو تو اس کی تو مدد کرنی چاہیے. اور چوتھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی ایشو آتا ہے, کوئی چیلنج آتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے جو اپنا فوکس ہے نا وہ اپنے منزل کی طرف ہوتا ہے. اب یہ جو پاسبلٹیز اور ڈیفیکلٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیفیکلٹیز پہ جب فوکس کرتے ہیں تو ہماری ڈیفیکلٹیز جو ہمارے سامنے آتی ہیں, اور جب ہم پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مطلب ہے کہ پاسبلٹیز آ جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے, یہ ہمارے مائنڈ کی ایک انکانشیس مائنڈ کی کوالٹی کہ آپ جس چیز کو فوکس کریں گے وہ زومڈ ہوگی. یعنی آپ اگر دیکھیں نا, گھر سے آپ نکلیں اور آپ کہیں کہ جی میں لیٹ نہ ہو جاؤں, تو جب آپ اب دیکھیں آپ نے لیٹ ہونے کو فوکس کیا نا, تو آپ دیکھیں گے آپ لیٹ ہوں گے. اور اگر آپ کہیں گے یار میں جلدی پہنچ جاؤں, تو آپ دیکھیں گے آپ جلدی پہنچیں گے, کیونکہ آپ کو وہی ڈیفیکلٹیز نظر آئیں گی جب آپ ڈیفیکلٹیز کو فوکس کرتے ہیں. اور جب آپ پاسبلٹیز کو فوکس کرتے ہیں تو آپ کو پاسبلٹیز نظر آتی ہیں. اب ڈیفیکلٹیز کیا ہیں؟ اسٹریس, آپ ٹینشن اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پاسبلٹیز کیا ہیں؟ اسٹریٹجیز. آپ اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور آپ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں کون سا لائے عمل اختیار کروں اور اس سے آگے نکل جاؤں. اگر ہم اب ایک اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں تباہ کی ہے. اب دیکھیں نا, اگر ہمارے ایٹیچیوڈ میں بیماری ہے وہ زیادہ خطرناک ہے ایون اسٹروک, برین ٹیومر, ایون کینسر سے بھی. ڈاکٹر کینسر کا علاج کر سکتے ہیں, آپ کے ایٹیچیوڈ کا نہیں کر سکتا. باہر کا بندہ آپ کے برین ٹیومر کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ کے دماغ کے اندر کوئی فساد بھرا ہوا ہے تو باہر کا بندہ اس کو نہیں نکال سکتا, اور وہ اس کو آپ خود ہی نکال سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے, باہر کا بندہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اب دیکھیں, آپ کسی کو سمجھاتے رہیں, کسی کو آپ لیکچر پلاتے رہیں اور اس نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے اور اس پہ عمل ہی نہیں کرنا, تو آپ کی باتیں, آپ کی یہ موٹیویشن, آپ کی یہ بڑی بڑی تقریریں کس کام کی ہیں؟ ہر انسان جو ہے, دیکھیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, یا خود اس کو خیال نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں. تو اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی جو ناکامی ہے اس کو کامیابی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو 3-4 باتیں ہیں اگر ہم ان کو فوکس کریں اور ہم اپنی ریسورسز کو جو ہیں وہ یوٹیلائز کرنا سیکھیں, اور ہم اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو کریٹ کرنا اگر ہم سیکھ لیں, اور ہمیں بہت سے ایسے دوست ملیں گے جو ہماری ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں گے, ہمیں آگے لے کے وہ لوگ جائیں گے. اور ہمیں سم ٹائم ایک چھوٹی سی چیز جو کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی, ہمارے لیے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے, یا وہ امپورٹنٹ کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم کو ویلیو نہیں دینا چاہتے, لیکن وہی چیزیں جو ہیں وہ کسی اور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے a few words of satisfaction. فارن میں کسی اسپیشلٹی کا ایگزام ہو رہا تھا, تو وہ ایک سوال پوچھتے تھے اس سے کہ جی آپ کے پاس ایک پیشنٹ ایسا آتا ہے کہ اس کی بہت بری حالت ہے, اس کا گربان چاک ہے اور وہ پینک ہے اور پریشان ہے, تو آپ کی ڈائگنوزک کیا ہوگی اور آپ کی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی؟ اب یہ FRCS لیول کا ایگزام ہو رہا تھا میرے خیال میں انگلینڈ میں, تو وہ کچھ ڈاکٹر اس کی میڈیسن بتاتے, کچھ ان کی ٹریٹمنٹ بتاتے, کچھ چیک اپ کے طریقے بتاتے, انہوں نے سب کو فیل کر دیا. اس کا جواب یہ تھا کہ a few words of satisfaction. سم ٹائم آپ کے الفاظ ہی جو ہیں نا اگلے کے لیے زندگی ہوتے ہیں. دیٹس اٹ, آج کے لیے اتنے ہی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.